سامعین پیش سپانسر پروگرام صحت بدن یہ پروگرام تہ تام واتناوان حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. یہ سہ ادارہ یت علاج باپت درکار خالص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرانی منزی تیار سپدان چھ. بازیاب سپدن باپت انیو تُہۍ تہِ تشریف حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس سٹیشن بٹمالو. فون 7051545788. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت بدن پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. اس پروگرام میں ہم کچھ ایسی باتیں مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب سے پوچھتے ہیں جن کا تعلق ہر ایک روزے دار کے ساتھ ہوتا ہے، خاص کر ایسی باتیں جو روزے دار کے ذہن میں ہوتی ہیں لیکن ان کا صحیح جواب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں نہ کروں، جائز ہے نہیں ہے، اسے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹ سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ چونکہ یہاں پہ حیا اسپتال کے ایم ڈی فیروز احمد صاحب بھی رہتے ہیں، کسی مسئلے پہ جو صحت کے تعلق سے ہے بات کرتے رہتے ہیں. آج ایک ایسا سوال جس کا جواب مفتی صاحب نے ہلکے سے تو ایک سوال کے تناظر میں دیا لیکن تفصیل کے ساتھ آج ہم بات کریں گے. پہلے ڈاکٹر فیروز احمد صاحب سے میں یہ سوال کروں گا، اس کے بعد حل میں پوچھوں گا مفتی صاحب سے. وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن میں کئی بار آنکھ میں یا ناک میں یہ دوائی ڈالنی پڑتی ہے، کان میں دوائی ڈالنی پڑتی ہے. تو کیا اگر ابھی تو پتہ نہیں ہے، مفتی صاحب کہیں گے، اگر یہ حکم ہوا کہ نہیں وقفہ دینا ضروری ہے، روزے کی حالت میں وہ دوائی نہیں لے سکتا، تو کیا ایسے مریضوں کو پریشانی تو نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے نظامی صاحب صاحب نے اس سے پہلے بھی ایپیسوڈز میں بہت سارے سوال ایسے ہی سوالوں کا جواب بھی دیا، اور میں نے بھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جس مریض کو آنکھ میں دوائی دن میں 2-3 بار ڈالنی پڑتی ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ بھی، چونکہ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ رمضان المبارک ایک معتبر مہینہ ہے، اس لیے اس کا فائدہ اٹھائیں. تو ایسے مریضوں کو میری رائے ہے، میرے مشورہ ہے، اور ڈاکٹر کی حیثیت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صبح سحری کے ٹائم میں اور مغرب کے بعد اور جتنی مرتبہ اس کو ڈاکٹر نے کہا ہوگا اتنی مرتبہ وہ ڈال دیں، لیکن دن میں اس کو تھوڑا اوائڈ کر لیں. تو یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کا کہنا، ڈاکٹر صاحب کی رائے. اب ہم مفتی صاحب کی رائے جاننا چاہیں گے کہ آنکھ میں، کان میں، ناک میں دوائی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے کو مسلمان بھائی جن کو آنکھ کی کوئی بھی تکلیف ہو اور چاہے تازہ سرجری ہوئی ہو، جیسے موتیا کی وجہ سے سرجری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دن میں کئی مرتبہ دوائیاں ڈالنی پڑتی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے ہرگز روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں نہیں ٹوٹتا ہے؟ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے. مختصراً یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آنکھ میں کتنی ہی مرتبہ دوائیاں آپ ڈالیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. جیسے سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خود آنکھ کے اندر جو پانی آتا رہتا ہے اور وہ پانی آنکھ کے کنارے کے پاس پائی جانے والی ڈرین، ایک پائپ ہے، اس پائپ کے ذریعے سے وہ پانی اندر تک پہنچتا رہتا ہے، بلکہ وہ کبھی گلے تک پہنچتا ہے اور گلے کے اندر بھی جاتا ہوگا. اور یہ انیٹمی کا بیان کیا ہوا بہت ایک ایسا فیکٹ ہے جس کا انکار نہیں کر سکتے. تو جس سے آنکھ کے اندر پائے جانے والی تری معدے میں چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں دوائی ڈالی جائے تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے سرما لگائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لہذا ایسے بیمار کو روزہ بھی رکھنا چاہیے اور دوائی بھی استعمال کرنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ناک کا تعلق براہ راست معدے کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ ناک کے اندر بلغم جمع ہوتا ہے، ہم جو اوپر کو کھینچتے ہیں تو سیدھے گلے میں آ جاتا ہے اور گلے سے آگے چل کر کے پھر بھی معدے میں بھی پہنچتا ہے. یہ بات طے ہے کہ ناک میں دوائی جب ڈالیں گے تو گلے تک پہنچے گی اور گلے کے بعد معدے تک پہنچے گی. اس لیے ناک میں دوائی ڈالنے سے لازمہ روزہ ٹوٹے گا. اس کے بعد بتا کان کا مسئلہ، کیا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو ہمارے تمام قدیم فقہا کی رائے تو یہی تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ لازماً ٹوٹتا ہے. اور آج کا میڈیکل سائنس اور آج کی انیٹمی سامنے رکھ کر کے جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ کان میں بھی دوائی نہ ڈالی جائے اگر تکلیف نہ ہو، برداشت کر سکیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کان کے درد والے کو چاہیے کہ صبح کو سحری سے پہلے دوائی ڈالیں اور شام کو افطار کے بعد دوائی ڈالیں. لیکن اگر دن میں دوائی ڈالنی پڑے گی اور درد کو روکنے کے لیے تو دوائی ڈال سکتے ہیں کان میں، لیکن ناک میں دوائی ڈالیں گے تو اسے روزہ لازماً ٹوٹے گا. لہذا ناک کی دوائی کو ایوائڈ کر لیا جائے
और बर्दाश्त कर लिया जाए तब तक जब तक आप इफ्तार कर लें, फिर नाक की दवाई इस्तेमाल की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी तरह से इस सवाल का भी जवाब लोगों ने सुन लिया। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। बह छस पन्न माजन बेनन यछान वन कि बह आयस हया हस्पताल डॉक्टर फेरोज सोबस निश। मे तकलीफ, शिगर ओसम, कमरस तकलीफ ओस, जोड़न दग ٲسم, मगर शुक्र सना मे कोर येतुक इलाज। बह गयस बिल्कुल फिट। मे दित तिमो दवा, ना साइड इफेक्ट, ना कह तकलीफ तन के। बह कतन सो जबान कि गयस वारिया वारिया, बह ٲسٕس नہٕ हेकान पलवन दोन छः कड़ित, बह ٲسٕس नہٕ हेकान डुबित। शुक्र रब्बुल करीमस कुन बेम डॉक्टर साहबस कुन येम बह यथ मकामस पे वातनानस कि बह छस वुनकस सारी काम करान पान। ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन। ये प्रोग्राम तह ताम वातनावान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालू श्रीनगर। ये डिस्क, पाइल्स तो प्रोस्टेट वगैरह खतर ऑपरेशन वगैरह इलाज सपदान। फोन 7051545788।